أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ جب زکریا علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا اللہ رب العزت کا، مریم علیہ السلام کے ساتھ محبت دیکھی، تو اس وقت زکریا علیہ السلام کو اچانک ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ ہنالک دعا زکریا، فرمایا کہ پھر اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ قال، کہا ربی حبلی، اے میرے رب، حبلی مجھے عطا فرما، من لدنک اپنی جناب سے، ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد، پاکیزہ بچے، انک سمیع الدعاء بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے سبق ملا کہ اولاد کی خواہش کرنا یہ انبیاء کو بھی خواہش رہی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اولاد کی خواہش کرتے ہوئے ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، یہ کہنا چاہیے کہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دعاؤں کے اندر جس کو کہتے ہیں مجرد دعا نہیں مانگنی چاہیے، رزق مانگے اللہ سے مانگے رزق حلال نصیب فرما اور وسعت والا نصیب فرما، فراخی والا اور آسانی والا نصیب فرما۔ اولاد اگر مانگی جائے تو اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ تو یہ دعا ہے زکریا علیہ السلام کی، اور اس کو جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو بھی یہ دعا تلقین کی جاتی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے یہ پیغام دیا، فرشتوں نے یہ منادی کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آگے خوشخبری دی ان کو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، یعنی بیٹے کی بھی، اور بیٹے کا نام بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، بیٹا بھی ہوگا اور بیٹے کا نام بھی یہ ہوگا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ بیٹا فرمایا تصدیق کرنے والی ہوگا اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے چند مہینے پہلے کی ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی صرف یہی تھی کہ بنی اسرائیل کو بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی منادی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ، اپنا کلمہ اس لیے کہا کہ ان کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش تھی۔ ویسے تو ساری کی سارا کائنات ہی اللہ کے کلمہ کن سے بنی ہے، لیکن خاص طور سے، اور عیسائیوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں ہے، ساری کائنات ہی اللہ کے کلمہ کن سے، کن کہنے سے بنی ہے۔ تو یہاں اللہ نے خاص طور پر اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ باقی جو اسباب کے تحت جو ولادت ہوتی ہے اس سے بالکل ہٹ کر تھی، اور کائنات میں ایک ہی مثال تھی، اس لیے اللہ نے اس کو امتیاز فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طرح پیدا ہوں گے، اور یحییٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں گے۔ اور فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی اور خوبیاں کیا ہوگی؟ وسیدن، اپنی قوم کے سردار ہوں گے، بڑے ہوں گے، وحصورا، اور دنیا سے بالکل وہ لاپرواہ، یعنی دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوگی ان سے، دنیا کے بارے میں کوئی رغبت نہیں ہوگی ان کے دل میں، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے اور بڑے نیکوکار ہوں گے۔ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اب یحییٰ جب زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی تو پہلے تو دعا کی تھی، اور پھر جب یہ خوشخبری مل گئی تو اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟
وقت بلغنی الکبر، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، 90 سال کے قریب عمر تھی، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں جب زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو یہ شک کا اظہار نہیں تھا، مقصود یہ پوچھنا تھا کہ یا اللہ میرے اولاد کیا میری جوانی واپس آ جائے گی، یا میری بیوی جو ہے وہ اس کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا، یعنی کیفیت مراد تھی، شک تو نہیں تھا۔ شک تو ہوتا تو وہ پھر انبیاء کے دائرے میں کیسے ہوتا، تو یہ کیفیت پوچھنا مقصود تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس پیدائش کی، تو اللہ نے کہا ایسے پیدا ہوگا، یعنی تم بھی بوڑھے ہو گئے، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو یہ معجزہ، یہ تو ہماری قدرت ہے۔ پھر فرمایا کہ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ ویسے کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے پھر کہا قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں، یعنی جب یہ حمل ٹھہرے تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں تاکہ میں آپ کا اور شکر ادا کروں۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، یعنی 3 دن سوائے اشارے کے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ یعنی آپ کی زبان جب بند ہو جائے دنیاوی کلام کے لیے، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے عمل کے اندر، شکم مادر کے اندر آ گئے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا جب یہ نشانی آ جائے اس وقت اپنے رب کو اور کثرت سے پکارنا، یعنی مزید شکر ادا کرنا، اور صبح و شام جو ہے کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا، ذکر کرنا۔ اب یہ ان کی بات ہوگی۔ پھر اگلا معجزہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تمہیں برگزیدہ کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس بات کے لیے انتخاب کہ اپنی قدرت دکھانے کا انتخاب، یعنی کائنات کی ساری عورتوں میں سے ایک مریم کو چنا ہے کہ اپنا معجزے انبیاء کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں نا، مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، کہ تمہارے ذریعے میری قدرت جو ہے کائنات دیکھے گی۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم پھر تم اپنے رب کی فرما برداری میں اور آگے بڑھ، یعنی یہ شکر ہوتا ہے، یہ شکر ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کوئی معجزہ، کوئی قدرت عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے تو اور شکر کرنا چاہیے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کے اندر اور آگے بڑھ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور رکوع سجدہ کرنے والوں میں جو جماعت کے ساتھ ہے اور زیادہ رغبت پیدا کر، کیونکہ وہ اعتکاف کے اندر ہوتی تھی، مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر اعتکاف میں تھی تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھتی تھی، تو فرمایا کہ اور اس کے اندر زیادہ کوشش کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی یہ خبریں پچھلی صدیوں کی آپ کو کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ تو میں یہ اللہ نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نبی ہیں، یعنی اس کے بغیر تو یہ خبریں مل نہیں سکتی تھی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے۔ اس زمانے میں اور تو کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، تاریخی کتابیں تو موجود نہیں تھی، فرمایا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وما كنت لديهم، اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے، کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ میں نے کل آپ سے بتایا تھا نا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، تو جب ان کو ان کی والدہ نے یہ پیشکش کی کہ میری بیٹی جو ہے وقف ہوگی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو جتنے وہاں کے انچارج تھے، جتنے بڑے لوگ تھے بیت المقدس کے، سب کی خواہش تھی کہ ہم اس کو کفالت میں لے لیں، کیونکہ بچپن ہی سے پیدائش سے ہی ان کی پیشانی پہ وہ نور واضح تھا کہ اللہ کی بڑی برگزیدہ ہستی ہوں گی، تو سب کی خواہش یہ تھی کہ ہماری کفالت کے اندر آ جائیں۔ اس کے لیے پھر فیصلہ کیا گیا قرعہ اندازی کی جائے، قرعہ اندازی کی جائے گی، کون جس کے نام قرعہ نکلے گا وہی کفالت کرے گا۔ اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے کیا میں وہاں موجود تھا؟ میں تو نہیں تھا، تو مجھے کیسے خبر پہنچی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خبریں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔
अय्युहुम यकफलु मरियम, के मरियम की कफालत कौन करेगा। वमा कुंत लदैहिम, फरमाया आप उनके पास उस वक्त भी नहीं थे, इज यख्तसिमून, जब वो इसके बारे में झगड़ा कर रहे थे कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। तो आप इनसे फरमा दीजिए कि जब मैं तुम्हें ये खबरें दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, मैं अल्लाह का सफीर हूं, अल्लाह मुझे पैगाम भेजते हैं, अल्लाह मुझ पर वही भेजते हैं। चुनाचे फिर वही हुआ, उन्होंने कुरानदाजी की और बार बार कुरानदाजी करके भी नाम हजरत ज़करिया का है। तो अल्लाह की मंशा यही थी। चुनाचे फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की कफालत की और फिर अल्लाह के जो बात के मौज़े हैं कल इनका इंशाअल्लाह बयान होगा कि मरियम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मौज़ा दिया वो किस तरह उसका ज़ुहूर हुआ। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब